نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کی بابرکت راتیں عطا کی، تو آج کی رات میں اگر کوئی شخص محروم رہتا ہے پھر اس کی بد نصیبی ہو سکتی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت یہ شب قدر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا دوں، ہے کوئی فلاں چیز کو طلب کرنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق یہ ندا دیتا رہتا ہے، اور جو اللہ کے عاجز بندے اس کے حضور حاضر ہیں وہ گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے زمین پر آتے ہیں، جہاں جہاں پر ذکر کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، ان جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کسی ایک فرشتے کو وہ ذکر والی جگہ مل جاتی ہے، اب وہ باقیوں کو بلا لیتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ، مدعا پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے زمین پر آئے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب وہ سارے اس ذکر کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، جب تک محفل ہوتی رہتی ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب مجلس برخاست ہوتی ہے پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت بڑے ناز سے، بڑے لاڈ سے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ رب کو پتا ہے میرے فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے نیک بندے جو اپنی نیندوں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر اس کے ذکر کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کی ناز برداریاں کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں جگہ پر تیرے ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی، وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ باری تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اچھا اور کیا کہتے تھے؟ باری تعالیٰ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے، تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نہیں ہے، جنت دیکھی نہیں ہے، بس تیرے محبوب سے سنا ہے، بس تیرے محبوب سے سنا ہے کہ جنت ہے، اور اس میں وہی لوگ جائیں گے جن سے تو راضی ہوگا۔ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی۔ اچھا اور بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ جی باری تعالیٰ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں جہنم سے پناہ دے دینا۔ فرشتوں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں باری تعالیٰ دیکھا نہیں ہے، بس سنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ تو کہا ابھی دیکھا نہیں تھا، رو رو کر اس سے پناہ مانگتے تھے، اگر دیکھ لیتے پھر تو اس پناہ مانگنے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ سب کے لیے جنت ہے، سب کو دوزخ سے پناہ بھی دے دی، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ایک ایسا بندہ بھی تھا جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ وہاں پر محض ویسے ہی آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ مسجد اولیاء میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ کر آؤں یہ آستانہ یہاں پر ہے، اس آستانے پر کیا کچھ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے آیا تھا، ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں آ گیا تھا، اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا۔ جو ہے اللہ رب العزت ان محفل کو دیکھ کر فرشتوں کی مجلس میں اپنی شان کے مطابق خوش ہو رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، الحاق شب قدر کا موقع، شب برات کا موقع، یا عید الفطر کے خطبے کا موقع،
یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی پیغام دوں آپ کو، کوئی ایسا پیغام جو ہماری زندگیاں تبدیل کر دے، ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو بات آپ سے کہنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے اس صورت میں انسان کے عمومی رویے کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ اب وہ کثرت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو کثرت کے ساتھ طلب کی جائے، وہ دنیا ہو، وہ دنیاوی عزت ہو، جاہ و جلال ہو، مرتبہ ہو، وہ دولت ہو، اولاد ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کر کثرت کے ساتھ طلب کی جائے، اللہ فرماتا ہے اس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اس سورت کا شان نزول قبیلہ بنو سہم اور قبیلہ بنو عبد مناف، ان کے درمیان آپس میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، کن کے آدمی زیادہ ہے، کن کے پاس مال زیادہ ہے، اور اولاد کن کی زیادہ ہے، عزت کن کی زیادہ ہے۔ اب انہوں نے اپنی افرادی قوت کو گنا، پہلے مال کو گنا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، پھر کہا کہ نہیں، اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا، جن کے افراد زیادہ ہوں گے وہ دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ اب قبیلہ بنو سہم اور بنو عبد مناف، انہوں نے اپنے قبائل کے نوجوانوں کو، لوگوں کو، مردوں کو گنا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے جو ان کے لوگ فوت ہو چکے تھے، جنہیں قبروں میں دفن کیا جا چکا تھا، ان قبروں کو بھی انہوں نے شمار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت طلب نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو یہ انسان کا عمومی رویہ ہے کہ انسان ساری زندگی وہ کثرت کے ساتھ وہ دنیا کو طلب کرتا ہے، مال کو طلب کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو، مال دنیا پر دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ انسان ساری زندگی وہ یہ کہتا ہے میرے پاس زیادہ مال ہو، میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہو، میرے پاس جو گاڑی ہے اس کی گاڑی سے اچھی ہو، میرے پاس فلاں سے بھی اچھا یہ چیز ہو، فلاں سے بھی اچھی یہ چیز ہو۔ تو اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے اور زندگی اسی چیز میں بسر کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ اور جس کے لیے اتنی محنت کی، شب و روز تو نے محنت کی، وہ سارا کا سارا مال وہ دنیا پر رہ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی انہیں معاشرے میں عزت دار سمجھا جاتا۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں جس کے پاس مال زیادہ ہے اسے عزت دار سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمومی رویہ ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ اسی کی عزت، اسی کا پروٹوکول، وہی آگے مسند پر بیٹھا ہے، وہی سٹیج پر بیٹھا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے، خواہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اسے منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری قوم کا اور ہمارے پورے ملک کا یہ ستیہ ناش ہو چکا کہ چونکہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، لہذا جس عہدے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا اسے اس عہدے پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن باصلاحیت ہے، وہ قوم کا اور ملک کا مقدر تبدیل کر سکتا ہے، نوجوانوں کے مستقبل کو بہتر کر سکتا ہے، صلاحیت ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے ہنر کو، اس کے فن کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا عمومی رویہ وہ یہ کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اب حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، فرمایا کہ ان قریب تم جان لوگے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔
جس چیز کو تم طلب کرتے رہے ان قریب تم جان لوگے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی جس کے لیے تم نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ اگر انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے، وہ جینا پھر کیا جینا ہوا؟ وہ جینا بھی کیسا جینا کہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا۔ انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بھیجنے کا مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ تو بھیجنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، لیکن ہم اللہ کے حقوق بھی بھول گئے، ہم لوگوں کے حقوق بھی بھول گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس منظر کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہے۔ اب اس نابینا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہے، نہیں، آنکھوں کا نور ہے، دل بینا نہیں ہے۔ وہ جس طرح اقبال نے کہا نا، دل بینا بھی طلب کر خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا، کون اندھا رہا؟ وہ شخص جو اپنے آنے کا مقصد بھول گیا کہ میرے اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا تھا۔ اپنے اصل مقصد کو بھول کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ شیطان کے راستے پر، وہ دوسرے راستے پر چل نکلا، تو انسان اپنے آنے کا مقصد دنیا پر وہ بھول گیا۔ اور پھر جب انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، اب اس منظر کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے رب کو بھلا دیا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی جانوں سے بھی غافل کر دیا، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ تو جب بندہ اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی بندے کی شومی قسمت کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آنے کے مقصد کو بھول گیا۔ کہا کلا سوف تعلمون، ہاں تم جان لو گے کہ جس کے پیچھے تم بھاگتے رہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انسان کو اس کی ہرس نے سے تباہ کر دیا، لمبی لمبی امیدوں نے انسان کو تباہ کر دیا۔ ابھی یہ کرنا ہے، ابھی فلاں کرنا ہے، ابھی یہ پلازا بنانا ہے، یہاں پر زمین خریدنی ہے۔ منصوبے اس کے 100 برس کے ہوتے ہیں، 1000 برس کے ہوتے ہیں، اور ایک پل کی خبر نہیں ہوتی، ایک پل کی خبر نہیں ہوتی۔ تو انسان کس ہرس نے بندے کو تباہ کر دیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک وادی سونے کی ہو، اب تھوڑی نہیں ہوتی ایک وادی سونے کی، اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنا سونا، وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی میرے پاس سونے کی ہو۔ اور دوسری روایت میں کہا کہ 2 وادیاں اگر کسی کے پاس سونے کی ہوں، وہ پھر کہے گا کاش میرے پاس تیسری وادی بھی سونے کی ہو۔ تو یہ انسان کا ایک عمومی رویہ ہے کہ اس کے اندر اتنی ہرس زیادہ ہے۔ وہ ایک حکایت ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ ایک صاحب نظر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ بعضوں نے لکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، بعضوں نے لکھا کہ نہیں وہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے۔ یہ 2 روایات ہیں، اور حقیقت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں علم، لیکن اس میں سبق بہت زبردست ہے ہمارے لیے۔ وہ صاحب نظر تھے، ایک دنیا دار شخص، اس کے دل میں خیال آئے کیوں نہ دنیا داری کو چھوڑ دوں اور میں بھی ان کے راستے پر چل نکلوں۔ اب یہ تہیا کر لیا، ان کے پاس پہنچ گیا، کہا حضرت صاحب مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ لو گے؟ کہا جی رہ لوں گا، نیت کر لی ہے، پکا ارادہ ہے۔ کہا کہ دیکھو فاقے بھی کرنے پڑیں گے، رات کو سونے کے لیے بستر نہیں ہوگا، کھانا کھانے کے لیے برتن بھی نہیں ہے، رزق کی بھی کمی ہے، گزارا کر لو گے؟ اس نے کہا جی کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پھر آجو چلتے ہیں۔ پھر اب ان کے ساتھ ہو لیا، اب جنگل کا راستہ ہے، قریب ایک وادی سے گزرے، بھوک کا احساس ہوا تو حضرت صاحب ان سے کہنے لگے ہاں بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی 2 سکے ہیں۔ حضرت صاحب نے ایک سکہ اپنے پاس سے نکالا، کہا جاؤ جا کر روٹی لے کر آؤ۔
اب وہ جاتا ہے 3 سکوں کی 3 روٹیاں لے کر آ جاتا ہے. اب ایک روٹی حضرت صاحب اس شخص کو دیتے ہیں، ایک اپنے پاس، دونوں ایک ایک روٹی کھا لیتے ہیں. اب وہ شخص کھانے والا 4 روٹیاں، اس کا کہاں پر ایک روٹی پر گزارا ہو. اب وہ ویسے کا ویسا بھوکا، بڑا پریشان، کہا کہ اس ایک روٹی کو سنبھال کر رکھ لینا. اب حضرت صاحب تھوڑا سا سائڈ پر ہوئے، اس نے چپکے سے وہ ایک روٹی کھا لی. اب 2 روٹیاں کھا لی، سفر ہوتا گیا، کچھ آگے گئے، شام کا وقت ہوا. وہ کہنے لگے میاں وہ جو ایک روٹی تھی لے کر آؤ اور روٹی کھائیں. اس نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں کہاں پر ہے. کہا کہ ہیں تو ہم 2 جانے، تیسرا کوئی ہے بھی نہیں، روٹی کہاں پر گئی. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. کہا واقعی تجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہاں پر ہے؟ کہا جی مجھے نہیں پتا. اچھا. بیٹھ گئے، وہاں پر ایک ہرن گزرا وہاں سے، وہ صاحب نظر تھے، ہرن کو انہوں نے پکڑا، ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار کیا. اس نے بھی کھایا، حضرت صاحب نے بھی کھایا. جب ہڈیاں سائڈ پر رکھ دی، کہا کہ اٹھ جا. وہ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، وہ دوبارہ ہرن بن گیا. اب وہ چھلانگے لگاتا ہوا وہ گیا. اب پھر حضرت صاحب نے اس بندے سے اس نے کہا جی میں نے نہیں کھائی. تھوڑا سا آگے گئے، 3 اینٹیں سونے کی ملتی ہیں. اب حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ایک اینٹ ہے تیری، ایک اینٹ میری، ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہا جی میں نے کھائی ہے. اس نے کہا جی میں نے کھائی ہے. تو آپ نے کہا کہ تو دنیا کا پجاری ہے، دنیا کا حریص ہے، اور تیرے دل میں طلب ہے دنیا کی، یہ تینوں اینٹیں تو ہی رکھ. اور ہمارے راستے جدا ہیں. راستے جدا ہو گئے اور حضرت صاحب آگے چلے گئے. اب یہ 3 اینٹیں لے کر بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں وہاں پر 3 رہزن آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور 3 سونے کی اینٹیں ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اس کو مارتے ہیں، اینٹیں اپنے پاس رکھتے ہیں. اسے مار دیا اور اینٹیں اپنے پاس رکھ لی. ایک سے کہا جاؤ یار کچھ کھانا لے کر آؤ، کچھ کھانا تیار کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، کچھ ہمارے لیے کھانا تیار کرو. اب ایک وہ جو کھانا تیار کر رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا میں کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، کھانے میں زہر ملا دوں، جو 2 اینٹیں ان کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس آ جائیں گی. اب اس نے یہ منصوبہ تیار کیا، کھانے میں زہر ملا دیا. ادھر وہ 2 انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیں اور تینوں اینٹیں اپنے پاس رکھ لیں. کھانا تیار ہو گیا. اب دونوں نے اس پر حملہ کر دیا، اسے قتل کر دیا، اس کی اینٹ اپنے پاس رکھی. اب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، کھانے میں زہر تھا وہ بھی ختم. وہ حضرت صاحب پھر وہاں سے گزرے کچھ عرصے کے بعد، دیکھا 4 لاشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں، وہ 3 سونے کی اینٹیں بھی ویسی پڑی ہیں. تو کہنے لگے یہ دنیا داری چیز ہی ایسی ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے تباہ کر دیتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. تو کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. بندہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. حضور نے فرمایا کہ بندے تیرا کون سا مال ہے؟ تیرے 3 مال ہیں. ایک وہ مال جو تو نے کھایا ہضم کر دیا، ایک تیرا یہ مال ہے. دوسرا تیرا وہ مال جو تو نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا. تیسرا تیرا وہ مال جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا. سن رہے ہو؟ یہ بندے کے مال ہیں، جو کھایا ہضم کر دیا، جو پہنا بوسیدہ کر دیا، یا راہ خدا میں دے دیا. یہ 3 مال حضور نے فرمایا یہ تیرے ہیں، باقی مال وہ تیرا نہیں ہے. کس خوش فہمی میں بندہ رہتا ہے، وہ اس زمین کو بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا، کیا پاپڑ نہیں بیلتا. لوگوں کی حق مارنے پڑے وہ بھی مارتا ہے، چوریاں کرنی پڑے وہ بھی کرتا ہے. بہن بھائیوں کا جائیداد میں سے حصہ مارنا ہو، جہاں پر موقع ملے چھوڑتا نہیں ہے. حضور فرما رہے کہ مال تو تیرے 3 ہی ہیں، باقی مال تیرا نہیں ہے. تو کیوں نہ حلال مال کھا لیں، جتنا میسر ہو اسی پر گزارا کریں، اسی پر صبر کریں. تو باقی مال کہا وہ تیرے ورثاء کا ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے ورثاء کا ہے. اور ابھی تو گھر میں پڑا ہوگا، وہ تیری جائیداد پہلے تقسیم کر لیں گے، جن کے لیے تو نے کتنی محنتیں کی.
وہ سب سے پہلے تیرا نام چھینیں گے. اب نام وہ چودھری صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب، فلاں صاحب، اب وہ سارے نام ختم. اب میت ہے، اب یہ میت ہے. وہ کہیں گے میت کو ادھر لے آؤ، میت کو ادھر لے جاؤ. میت تیار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میت کو جنازگاہ لے کر جایا گیا کہ ابھی تک نہیں لے کر گئے؟ میت کو دفنایا یا ابھی تک نہیں دفنایا؟ وہ نام چھن گیا. نام تو بندہ جب فوت ہوا اسی وقت چھن گیا. اب وہ ایک میت بن گیا. اسے غسل دینے لگے، غسال کے رحم و کرم پر آ گیا. غسال چاہے اس کو ادھر پلٹ دے، چاہے اس کو ادھر پلٹ دے. اب وہ اس حال پر آ گیا. اور پھر جب دفن کر دیا، اب وہ جسم بھی ختم، وہ بھی مٹی میں مل گیا. کفن تھا، کل قیامت کے دن جب بندوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اب وہ کفن بھی جسم پر نہیں ہوگا، برہنہ ہو کر انسان کو اٹھایا جائے گا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ حدیث سنی کہ بندے کو برہنہ کر کے اٹھایا جائے گا، آپ کانپ گئیں. کہا یا رسول اللہ، حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی جب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا. اتنی خبر ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں؟ اتنی خبر ہی نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ کریں. تو اس مال کے لیے بندہ یہ کچھ کرتا رہتا ہے کہ جس کا کفن بھی نہیں ہے، برہنہ ہو کر اٹھایا جائے گا. تو کہا کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. پھر دوبارہ کہا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان لو گے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں جب تم جان لو گے پھر تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے گا. لا ترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. اب مومن بھی جہنم کو دیکھیں گے. ہر مومن کو اللہ رب العزت جہنم دکھائے گا. وہ اس لیے دکھائے گا کہ جب مومن جنت میں ہوں گے اور پھر انہیں ایک دفعہ جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا، یہ دیکھیں گے یہ آگ ہے، یہ سختیاں ہیں. پھر جب یہ جنت میں ہوں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جنت عطا کی. اور کفار کو بھی اللہ رب العزت ایک مرتبہ جنت کا نظارہ کروائے گا، انہیں دور سے دکھائے گا یہ جنت ہے. اور پھر جب انہیں جہنم میں پھینک دے گا، وہ پھر تا حیات، کیونکہ موت تو وہاں پر ہے نہیں، وہ پچھتاتے رہیں گے. کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم بھی سیدھے راستے پر ہوتے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوتا. تو لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کا پچھتانا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے. کل کا پچھتانا سوائے افسوس اور حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو کہا لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین، پھر تمہیں عین یقین حاصل ہو جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جو تمہیں ہم نے نعمتیں عطا کی، ایک ایک نعمت کے متعلق تم سے سوال ہوگا. جو اللہ نے ہمیں عطائیں کی، جو نعمتیں دیں، ایک ایک نعمت کے متعلق سوال ہوگا. اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ مفسرین کے اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. وہ نعمت جو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اعضائے بدنیاں دیے، یہ اعضاء سے ہی سلامت دیے، پکڑنے کی قوت، بولنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چلنے کی قوت، یہ اعضائے بدنیاں، ان کے متعلق سوال ہوگا. ہم نے تجھے صحیح سلامت جسم دیا، ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بتا تو نے اس پر کیا کیا؟ میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ آج تو اسی جسم کو آرام دینے کے لیے اس رب کو بھول گیا جس رب نے تجھے آرام دیا. آج بستر پر تو سویا رہتا ہے، جس رب نے بستر دیا، جس رب نے گھر دیا، جس رب نے مال دیا، تو اس مال کے پیچھے، اس گھر کے پیچھے، اس بستر کے پیچھے تو اپنے رب کو بھول گیا. اس رب کو بھول گیا، اس کی عبادت کو تو حاضر نہ ہو سکا، اور صبح اٹھنا تیرے لیے دشوار ہو گیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. اعضائے بدنیاں، فرمایا کہ اس سے مراد، ان نعمتوں سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، جو گرمیوں میں اللہ رب العزت بندے کو ٹھنڈا پانی عطا کرتا ہے. اس نعمت سے مراد جو ٹھنڈے سائے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں اس نعمت سے مراد یہ جو تخفیفات شریعت ہیں،
جو شریعت میں آسانیاں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنی آسان شریعت دی۔ پچھلی شریعتیں دیکھیں وہ کتنی مشکل تھیں۔ اگر نماز پڑھنی ہے مخصوص عبادت گاہیں ہیں، اس کے علاوہ روئے زمین پر کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پچھلی امتوں پر سختیاں یہ تھیں، اگر وہ نیکی کرتے 1 نیکی کا اجر ملتا، 10 نیکیوں کا اجر نہیں ملتا تھا، 70 گنا نہیں ملتا تھا، 700 گنا نہیں ملتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ملتا تھا۔ یہ امت اس پر اتنی آسانی کی، اتنی آسانیاں پیدا کی، کہا کہ تم 1 نیکی کرو 10 ملے گا۔ نماز کا وقت ہو جائے، جہاں پر تو کھڑا ہے، اپنے دفتر میں ہے تو اپنی زمین پر ہے، جنگل میں ہے، بیاباں میں ہے، آبادی میں ہے، تو جہاں پر ہے نماز کا وقت تو وہیں پر نماز پڑھ لے۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لے۔ یہ تخفیفات شریعت ہیں۔ ان تخفیفات شریعت کے متعلق بندے سے سوال ہوگا، اتنی آسان شریعت دی، اتنی آسان شریعت دی، پھر بھی تو نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ کہتا رہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ جس طرح لوگ یہ ڈھال بناتے ہیں اس جملے کو کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اللہ نے کون سا ہمیں دین مشکل دیا ہے؟ یہ تو اللہ کی ذات پر اعتراض ہو گیا کہ کیا اللہ نے اپنے بندوں کو مشکل دین دیا؟ اس کو نہیں پتا تھا میں نے اپنے بندوں کو کون سا دین دینا ہے، اور وہ دین جس نے تا قیامت رہنا ہے، جس نے کئی سال تک رہنا ہے، جس شریعت نے، تو اللہ اس شریعت کو مشکل دے گا؟ یہ بندے کے اپنے ٹسوے اور بہانے ہیں۔ وہ اس جملے کو ڈھال بناتا ہے، دین پر چلنا مشکل ہے۔ مجھے بتائیں، آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا، ظالم آقا آپ کو تپتے ہوئے ریگزار پر لٹا دیتا، ظالم آقا کوئلوں پر لٹا دیتا، پاؤں میں اس نے میخیں گاڑ دی۔ یہ تھوڑی سختی ہے؟ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، کوئی کمر کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ کوئلہ لگا ہو اور اس کا نشان نہ ہو، پھر بھی زبان سے کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس منظر کو سامنے رکھیں۔ اب بتائیں دین پر چلنا میرے لیے مشکل ہے یا ان کے لیے مشکل تھا؟ بلال حبشی نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ اگر کسی کو کوئی حق حاصل بھی ہے کہ وہ کہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے تو وہ ایک مصعب بن عمیر ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر گھرانے سے تعلق ہے، قیمتی پوشاک پہنتے ہیں، قیمتی کھانا کھاتے ہیں، قیمتی خوشبو لگاتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ حضور کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہوئے، اب گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ماں تھی، ماں رئیسہ تھی، ماں کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، اسی دولت پر آپ وہ قیمتی پوشاکیں پہنتے، عمدہ کھانے کھاتے۔ اب ماں نے وہ سب کچھ چھین لیا، کہا کہ جب تک محمد کے دامن کو نہیں چھوڑو گے یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا بس حضور کا دامن پکڑ لیا ہے، یہ پوشاکیں جاتی ہیں چلی جائیں، یہ آرام جاتا ہے چلا جائے، یہ عمدہ کھانے جاتے ہیں تو چلے جائیں، عمدہ مشروب جاتے ہیں تو چلے جائیں، حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ پھر یہ لمحہ حضرت مصعب بن عمیر پر آیا کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ یہ تخفیفات شریعت، ان کے متعلق سوال ہوگا۔ آئے حسین ابن علی کی زندگی کو دیکھیں، جب تپتے ہوئے ریگزار میں آپ اپنے خانوادے کو قربان کر رہے ہیں، آپ اپنے شہیدوں کو اٹھا رہے ہیں، پھر ایک وہ مرحلہ آیا آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، سر سجدے میں ہے اور زبان پر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اللہم ارزن بقضائک وصبرن علی بلائک، سبحان ربی الاعلی۔ مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، بچے کٹا کر اپنا سر بھی دے دیا، مالک میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، تو بھی بتا تو حسین ابن علی پر راضی ہے یا نہیں ہے؟ آواز آ رہی تھی اس پیارے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔
تو یہ تخفیفات شریعت جو اتنی آسان شریعت دی، اتنی آسان شریعت، بیمار ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اور آج انسان وہ اتنا آسان پسند، اتنا تساہل کا شکار، اس سے بستر سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے نرم بستر سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے دین پر چلنا مشکل ہے۔ اقبال نے اسی دکھڑے کو بیان کیا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، طبیعت اتنی آزاد ہو چکی، قید رمضان بھاری ہے، روزے نہیں رکھتے، روزے نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ طبیعت پر بوجھ ہے، طبیعت اتنی آزاد کر دی ہم نے، اس جسم کو اتنا سستی کا شکار بنا دیا، اتنا ہم تساہل پسندی کا شکار ہو گئے، صحیح سلامت ہیں، عزام قوت ہے، طاقت ہے، نوجوان ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ کہ پیاس لگتی ہے، پیاس باقیوں کو نہیں لگتی، گال اور کھوکھلے ہیں، اس قوم کا وجود مذہب سے ہے، اور اس تخفیفات شریعت، اتنی آسان شریعت، اور پھر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اس سے مراد امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک ایک نعمت کے متعلق سوال ہوگا، اس سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تمہیں ہم نے اتنا پیارا حبیب عطا کیا، ہم نے تمہیں اپنا اتنا پیارا حبیب، اتنا رسول عطا کیا، تم نے اس کی قدر نہ کی، تم نے اس کے حکم کو توڑا، اس کے حکموں پر تم چلے نہیں۔ جس نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب تمہیں جو چیز عطا کرے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، تم نے اس کے حکموں کو توڑا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے اس متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنا پیارا حبیب عطا کر دیا، اللہ نے اپنی کل کائنات ہمیں عطا کر دی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا، اپنا حبیب تمہیں دے دیا۔ یہ کوئی کم نعمت ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا۔ آئیں وہ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں جنہوں نے حضور کی قدر کی، جنہوں نے حضور کی قدر کی۔ غزوہ احد میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، صحابہ کے لاشیں 70 صحابہ کے لاشیں ہیں، مسلح کیا گیا، ناک کاٹ دی کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا کلیجہ چاک کر دیا، کسی کا پیٹ چاک کر دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، مسلح کیا گیا۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور صحابہ کو دفن کر دیا گیا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب میدان احد سے مدینہ واپس آ رہے ہیں، مدینہ میں پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے وہ مدینہ سے باہر نکلے کہ ہمارے بھائی شہید ہوئے، وہ ڈھارس کے لیے، تسلی کے لیے اب وہ وہاں پر باہر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک خاتون بھی ہے، ایک خاتون بھی ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جس کا میدان احد میں شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، یہ 4 قریبی رشتے یہ میدان احد میں شہید ہوئے۔ اب وہ بھی ان استقبال کرنے والوں میں، وہ بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر، اپنے چہرے کو چھپا کر وہ بھی کھڑی ہے۔ اب صحابہ اس سے تعزیت کر رہے ہیں کہ مائی، امی جان، خالہ جان، صبر کرنا، صبر کرنا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا والد شہید ہو گیا، بیٹا جو کہ جان کا ٹکڑا ہے وہ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، تم صبر کرنا۔ اب اس عورت کی غیرت جاگی، غیرت ایمانی جاگی، اس نے کہا تم کیا سمجھے ہو، میں اپنے شوہر کے لیے یہاں پر آئی ہوں؟ تم کیا کہتے ہو، میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں پر آئی ہوں یا اپنے باپ کے لیے یہاں پر آئی ہوں؟ نہیں نہیں، انہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو دیکھنے آئی ہوں حضور کیسے ہیں، میں تو دیکھنے آئی ہوں حضور کیسے ہیں۔ اب صحابہ وہ جو میدان احد سے اب آ رہے ہیں، اب صحابہ پر نظر پڑی، اب یہ سب دیکھ رہے ہیں، اس مائی نے ابھی تک حضور کو نہیں دیکھا تھا، ابھی تک حضور کو نہیں دیکھا، وہ پھر پوچھ دیا مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو پھر صحابہ نے کہا وہ دیکھو حضور بھی آ گئے ہیں، وہ دیکھو حضور بھی آ گئے، حضور صحیح سلامت ہیں۔ جب اسے یہ تسلی ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ہیں،
کیونکہ شیطان نے یہ وہاں پر یہ بات بھی پھیلائی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ بات مدینہ میں بھی پہنچ گئی، تو جب اس عورت کو تسلی ہو گئی، اس نیک خاتون کو تسلی ہو گئی کہ حضور صحیح سلامت ہیں، اس نے جو جملے کہے کتب تاریخ میں، کتب احادیث میں ہے، اس نے کہا کلو مصیبت بعدک جلل، حضور ٹھیک ہیں، اب اس کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا اس کا جذبہ تھا، یہ تھے قدر کرنے والے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا پیارا حبیب عطا کیا، تم نے اس کی قدر کی یا نہیں کی۔ وہ ایک صحابی تھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمار، اگر تمہاری جگہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو حضرت عمار نے کہا تم یہ بات کہتے ہو، یہ بات کہتے ہو کہ حضور یہاں پر ہوتے، میں تو اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہوں کہ میرے حضور کے قدم میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ یہ قدر کرنے والے تھے۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے صحابی، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے صحابی، قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گد کی جانے مردے کھاون والی، قدر یوسف دا معلوم ہویا پایا مصر گیانو، قدر نبی دا معلوم ہوسی قبرہ وچ پیانو۔ اس نبی کی قدر معلوم ہوگی جب قبر میں پہنچیں گے۔ قدر نبی دا معلوم ہوسی قبر وچ پیانو، قدر گھٹاون نا شرماون شرما دور ہٹائیاں۔ یہ جو شان کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں پتا، حضور کو دیوار کے پار کا علم نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے، یہ شانیں بھی، یہ بھی شان نہیں ہے، یہ بھی شان نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہا کہ قدر گھٹاون نا شرماون شرما دور ہٹائیاں، محشر دے دن بے قدرانو بھول جاون وڈیائیاں، اس دن آ کرتے مغروری نکل جاوے گی تیری۔ یہ شانے گھٹانے والے اس دن آ کرتے مغروری نکل جاوے گی تیری، جدوں کیا اے محمد سرور اے نیو امت میری۔ قدر گھٹانے والے وہ جب قیامت کے دن پتا چلے گا، جب حضور کہیں گے اے نیو امت میری، ٹر گئے نبی محمد ورگے تے ول تقدیر ربانی، بس کر عالم چھڑ دے کھیڑے، اے تے لمبی چھوڑ کہانی، لے آؤ یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نعمت سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام راضی لکھتے ہیں اس سے مراد ہوا القرآن۔ جو نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، یہ قرآن کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنی پیاری کتاب عطا کی جس میں زندگی گزارنے کا ایک ایک اصول ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا، اسے پسے پشت ڈال دیا اور تم اپنی منمانیاں کرتے پھرے۔ قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے سود کو حرام کیا۔ مجھے بتائیں سود کیا پوری دنیا، پورے پاکستان، پوری مسلم امت اور پوری اسلامی دنیا، کیا ہر کہیں سود نہیں ہے؟ کیا قرآن نے سود کو حرام نہیں کیا؟ اس قرآن کے متعلق سوال ہوگا۔ تو ہم نے تمہیں پورا آئین تیار کر کے دیا، تمہیں یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جس طرح انہوں نے کیا تم ویسا کرو گے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، تم بھی اس کے پیچھے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے، اور تمہیں وہاں پر سوائے گندگی اور بو کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت بتا دی، کہا تم ان کی پیروی کرو گے، سوائے غلاظت کے، سوائے بو کے تمہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہم ان کی اتباع میں سمجھتے یہ ہماری کامیابی ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو دیکھ کر
ہماری خواتین نے اپنے لباسوں کو مختصر کر لیا. کنہیں دیکھ کر؟ مغرب کو دیکھ کر انہوں نے اپنے لباسوں کو مختصر کیا. ہماری بیٹیوں بہنوں نے لباسوں کو مختصر کر دیا. انہوں نے سروں سے دوپٹے اتارے، ہم نے بھی اتار آزادی کا نام دے دیا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی لباس پہننے والی وہ نا لباس پہننے والوں کی طرح. لباس اتنا چست اور اتنا مختصر لباس کہ وہ برائے نام لباس ہے. تو کہا بہت ساری لباس پہننے والی اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے. اگر اسلام نے کہا نا کہ وہ چار دیواری میں رہے، اپنی حفاظت کرے، اس میں عورت کا مقام و مرتبہ ہے، اس میں عورت کا اعزاز ہے. بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کسی پر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، لیکن قرآن مجید احترام کے ساتھ غلاف لپیٹ کر بلند جگہ پر رکھا ہوتا ہے. اب کیا یہ کہا جائے گا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی کر دی؟ نہیں، یہ تو اس کا اعزاز ہے، یہ تو اس کا احترام، اس کا اکرام ہے. اور اسی طرح ہمارے نوجوانوں نے ان کا دیکھا دیکھی اپنے آپ کو انہوں نے ان کے رنگ میں ڈھال لیا. اپنا لباس انہوں نے بھی اپنا لباس ان کو دیکھ کر جو شریعت محمدی کا لباس تھا وہ اتار دیا. اب جو مرد کا، آزاد آدمی کا جو شرعی پردہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک ہے. یہ ایک مسلمان کا شرعی پردہ ہے، یہ چھپانا ضروری ہے، فرض ہے. اور اگر اس حصے کو کہیں سے بھی وہ ننگا کرتا ہے گناہگار ہے، اس نے حرام کام کیا. اب ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا؟ گرمیاں آ گئی، اب یہ سیر کرنے جا رہے ہیں، شام کو اب یہ باہر تھوڑا سا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، کوئی اسٹیڈیم جا رہا ہے، کوئی پارک جا رہا ہے، یہ شام کو کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے. اب کیا اس نے کچھا پہنا ہوا ہے جو گھٹنوں سے اوپر ہے؟ انہی کو دیکھا دیکھی ایسا کیا نا. اب وہ بے غیرت بھائی اپنی بہن کے سامنے ویسے کھڑا ہوتا ہے، اپنی ماں کے سامنے ویسے کھڑا ہوتا ہے. شرم اتاری ہوئی ہے اور بے غیرتی کی ساری حدیں پار کر چکے ہیں. کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. بہن بھائی بیٹھ کر وہ بے حیا کی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اکٹھے، بہن بھائی، باپ بھی اس میں بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ جو بغیرت بھائی ہے، بغیرت باپ ہے، وہ کیا بیٹی کو سمجھائے گا، کیا بہن کو سمجھائے گا؟ خود کی غیرت مری ہوئی ہے. تو یہ قرآن یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام نے زندگی گزارنے کے اصول نہیں دیے، اسلام نے خوشی غمی کے اصول نہیں دیے کہ تم نے اپنی خوشی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، تم نے اپنے فلاں معاملات کیسے کرنے ہیں، تجارتی معاملات کیسے کرنے ہیں، وراثتی معاملات کیسے کرنے ہیں. ایک ایک چیز اسلام نے واضح کر دی ہے. وہ مجھے ایک صاحب بات بتا رہے تھے، کچھ ممالک ہیں غیر مسلم ممالک جنہیں وہ اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھتے ہیں، براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی یہاں پر قید نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، باپ بیٹے کو نہیں مار سکتا، وہ تھپڑ تک نہیں مار سکتا. گورنمنٹ آ جاتی ہے، پیسہ تو ہم لگا رہے ہیں، علاج تمہارے بچے کا ہم کر رہے ہیں، پڑھائی کے اخراجات ہم کر رہے ہیں. کس خوشی میں تھپڑ مارا؟ باپ کو پکڑ کر لے گئے. اب بیٹے کے سامنے باپ کو ہتکڑیاں لگا کر پولیس لے کر جا رہی ہے، یہ احترام ہے؟ وہ ایک صاحب بتا رہے تھے، اس نے کہا کہ وہ مسلمان تھے، غیر مسلم ملک میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی وراثت کو یہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں کے قانون کے مطابق اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی وہ سارا کا سارا مال گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جاتا، وہ ساری جائیداد گورنمنٹ کے کھاتے میں. اس نے وکیل کو بلایا کہ قانونی کاروائی ہو. اس نے کہا جی اسلام یہ کہتا ہے مرنے کے بعد بیٹے کے اتنے حصے، بیٹی کا اتنا حصہ، باپ زندہ ہے باپ کا اتنا حصہ، ماں زندہ ہے ماں کا اتنا حصہ. وہ وکیل غیر مسلم تھا، وہ حیران رہ گیا، کہا یہ اسلام کا نظام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا خاندانی نظام ہے کہ اس طرح اس کے حقدار کو یہ وراثت ملے گی، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے یہ ملے گی. وہ حیران ہو کے سر پکڑ کر بیٹھ گیا. ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں ابھی تک وراثت کی پالیسی نہیں ہے. تو کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے مراد هو القرآن ہے کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں دیا. یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اب جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اس قرآن کو ہم اس طرح پکڑ لے اور اس کو تھام لے، مجھے بتائیں وہ بندہ کیسے بھٹکے گا؟
وہ بندہ گمراہ کیسے ہوگا؟ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ماں باپ، یہ ہماری ترجیحات دین بیزاری اتنی ہو گئی، دین سے دوری کی ترجیحات ہماری اتنی ہو گئی، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، کوئی عمل نہیں ہے قرآن پر۔ بچہ ہے، کتنے ہمارے ایسے گھر ہیں کہ اپنے بچے کو انہوں نے دین کی طرف نہیں لگایا۔ کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، نعمتیں دی، اولاد سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اولاد دی، اولاد کی قدر جانے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ بتا تو نے اولاد کو نیکی کے راستے پر چلایا یا نہیں چلایا؟ تو نے اسے قرآن سکھایا یا نہیں سکھایا؟ دین سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اپنے بچے کو تو نے عالم بنایا یا نہیں بنایا؟ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا، خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگایا۔ میں اب یہاں پر یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو، یہ بچے جو یہاں پر ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ حفظ کے بچے، یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ، بیٹا کھڑے ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ، یہ پورا قرآن سنا کے تراویحوں میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا، یہ قرآن اس وقت اگر کسی نبی کا اصل حالت میں کوئی معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کسی نبی کا زندہ معجزہ اصل حالت میں کسی نبی کا معجزہ نہیں ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اگر کسی نبی کا زندہ جیتا جاگتا معجزہ اپنی اصل شکل میں، اصل حالت میں موجود ہے، وہ قرآن ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ مجھے بتائیں اس کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے بیٹے نے 11 سال کی عمر ہے، اس نے قرآن سنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور کل یہ تو دنیا میں ان کی شانیں ہیں نا، آج ہم نے یہ قرآن مکمل ہوا، ہار پہنا ہے، یہ ہماری حیثیت ہے، اور ہم حق ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہم حافظ قرآن، جس طرح تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب دوبارہ مجھے اسی طرح قرآن سنا۔ اب وہ حافظ قرآن، اب وہ قرآن سنائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو پڑھتا جا، یہ جنت کے زینے ہیں، طے کرتا جا۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، اپنی دنیا بھی سنواریں، آخرت بھی سنواریں۔ دیندار اللہ رب العزت اسے بھوکا نہیں رکھتا، جو دین کا کام کرتا ہے، دین نے کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھا، دین کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر دین کی طرف آگے کھائے گا کہاں سے، دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کھاندے بہت نے، مولوی کھاندے بہت نے، بچہ جی دین کی طرف نہیں لگاتے، کھائے گا کتوں؟ کیسی آپ کا دوہرا معیار ہے؟ معیار تو کم از کم اپنا صحیح کر لیں، اپنا معیار تو بنا لیں، کچھ کوئی ایک طرف تو آ جائے، دو رنگی چھوڑ دیں، تو دین کی طرف لگائیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا، بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور اسے سوال کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، فَيَقُولُ لَهُ آتَيْتُكَ وَخَوَّلَتْكَ وَأَنْعَمَتْ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ، تجھے نعمتیں دی، تجھے غلام دیے، تجھے لونڈیاں دی، میں نے تیرے ماتحت لوگوں کو دیا، تجھے نوکر چاکر دیے، تجھے اتنی دولت دی، زمین جائیداد دی، بینک بیلنس دیا، گاڑیاں دی، بنگلے دیے، شہرت دی، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ اب اس وقت وہ کہے گا باری تعالیٰ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، میں سارا مال تیری بارگاہ میں لے آؤں گا۔ اللہ اس کے جواب کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ اس کے جواب کی طرف بالکل نہیں دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا تو نے اس کا کیا کیا؟ یہ وہ بندہ ہوگا کہ جس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، حکم ہوگا اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، حکم ہوگا اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ اسی طرح دوسری روایت، اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا،
5 چیزوں کے متعلق سوال کرے گا. اگر تو وہ سوالوں کے جواب درست دے دیے سرخرو ہو جائے گا. اگر سوالوں کے جواب درست نہ دیے بندہ پکڑا گیا وہاں پر. اب پھر بندے کے پاس کیا رہ جائے گا؟ سامنے کھڑا کرے گا, اللہ اسے سوال کرے گا ان عمرہ فیما افناہ, عمر کے متعلق بتا کہاں پر بسر کی. دنیا داری میں بسر کرتا رہا, فضول کاموں میں تو نے اپنی زندگی کو صرف کیا, بتا کہاں پر بسر کی. وان شبابہ, جوانی کے متعلق سوال ہوگا, جوانی کہاں پر تو نے گزاری, چوک اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر گزاری, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو تاڑتا رہا, دیکھتا رہا, بد نگاہی کرتا رہا, بے شرم بنا رہا تو دنیا میں, اپنی نگاہوں کو پاک نہ رکھا, تو نے اپنی سوچوں کو پاک نہ رکھا, اپنے خیالات کو پاک نہ رکھا. ان شبابہ, جوانی کے متعلق سوال ہوگا, تو کیا کرتا رہا. جوانی کو تو نے ضائع تو نہیں کیا, تیری جوانی کی ضرورت تھی اسلام کو, بتا تو نے اسلام کے لیے کیا کام کیا, تو نے دین کے لیے کیا کام کیا. وان مالہ, اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا. این اکتسبہ, کہاں سے مال کہاں سے کمایا, حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے. قبضہ تو نہیں کیا بھائی کی زمین پر, بہن کی زمین پر, جو عمومی رویہ, الہاکم التکاثر, یہ بھی عمومی رویہ ہے. بہن کو حصہ نہیں دینا, تیری شادی کرتی سی, تیری شادی نہیں ہوئی, تو کسی کے ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ 7 زمینیں, یہ 7 زمینوں کا توق بنا گلے میں ڈال دیا جائے گا. کوئی خوف خدا نہیں ہے, کوئی خوف آخرت نہیں ہے, کوئی مرنے کا خوف نہیں ہے. کیا جواب دیں گے جا کر؟ حتیٰ زرتم المقابر, تم قبروں میں چلے گئے. جن بچوں کے لیے, جس اولاد کے لیے تو نے بہن کا حصے پر قبضہ کیا, بھائی کے حصے پر قبضہ کیا, وہ اولاد, اس اولاد کے لیے تو نے بہن کا حصہ مار لیا, اس اولاد کے لیے تو نے قبضہ کر لیا, تو اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا. این اکتسبہ, کہاں سے حاصل کیا. اب اگر حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوگا تو سرخرو ہو جائے گا. اگر رشوت لی, سود لیا, قبضے کیے, ناجائز لوگوں کے حقوق اس نے غصب کیے, اب وہ کیا جواب دے گا, کیا وہاں پر بولے گا. اور پھر فیما افناہ, تو نے کہاں پر خرچ کیا, یہ بھی سوال ہوگا. اب یہ حدیث انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے. کہاں سے کمایا, کہاں پر خرچ کیا. عیاشیوں پر تو نہیں خرچ کرتا رہا, تیرے ارد گرد دائیں بائیں تیرے رشتہ دار, تیرے ہمسائے, وہ بھوکے رہتے تھے, ان کے پاس لباس نہیں تھا, تو عیاشیاں کرتا رہا, تجھے بہن یاد نہیں آیا, تجھے بیوہ ماں کی یتیم بچی جو کہ شادی کی عمر کو ہو چکی ہے لیکن اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے کہ بیاہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تجھے وہ یاد نہیں آئی. تو بےہودہ لوگوں پر پیسوں کو اڑاتا رہا. اپنے بتائیں, وہ میں نے پہلے بھی ایک بات سنائی, وہ مجھے فون آیا, جی کتنا ہے صدقہ فطر. میں نے کہا جی اتنا ہے صدقہ فطر. اچھا اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر کتنا ہے. تو میں نے کہا جی اس کا بھی ایک فطرانہ ہے. اس کا ہے کہ جتنا وہ خود کھانا کھاتا ہو, 2 ٹائم کا کھانا جو اپنے گھر میں پکاتا ہے, جو اپنے گھر میں کھاتا ہے, اسی کا حساب لگائے. اب جتنی مہنگائی ہے, کم از کم نارمل کھانا ایک وقت کا 200 روپے کا, 2 ٹائم کا کھانا 400 کا ہو جائے گا. میں نے کہا جی کم از کم آپ کے 400 روپے ایک دن کے بنتے ہیں. اگر شرعی مریض ہے, بہت زیادہ بوڑھا, بیمار, اتنا روزہ نہیں رکھ سکتا, میں نے کہا جی آپ کا جی ایک دن کا 400 روپیہ فدیہ بنے گا ایک روزے کا. اب وہ مجھے کیا کہتے ہیں, مجھے کہنے لگے اچھا میں تے پھر 30 روپے دی دہی لے لینا, 20 روپے دی میں روٹی لے لینا, میں تے آ کھانا ایک ٹائم سے, تے میرا پھر 2 ٹائم دا 100 روپیہ بن گیا. کم سے کم کتنا بنتا ہے؟ تو اپنے دوائیوں کے شامل کرنا پیسے اس میں. تو جو کیلے کھاتا ہے, سیب کھاتا ہے, جو تجھے ڈاکٹر نے کہا تو نے یہ کھانا ہے, تو نے سیب کھانا, تو نے کیلے کھانے, تو نے امرود کھانا, تو نے یہ نرم غذا کھانی ہے, تو نے دودھ پینا ہے, تو نے یہ کھانا ہے, وہ بھی شامل کرنا. تو یہ پتا چلے تیرے دیہاڑی کا 1000 بنے کہ نہ بنے. تو کم سے کم فیما فناہ, کہاں پر خرچ کیا. تو پوچھتے پھرتے ہیں کہیں سے ہماری بچت ہو جائے, کہیں سے ہم بچ جائیں. فیما فناہ, تو اس مال کو کہاں پر خرچ کیا. اور آخری چیز, آپ نے اتنی باتیں یہاں پر سنی, آپ لوگوں نے سنی, میں نے یہ بھی کہا کہ کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا. اللہ کا قرآن سنایا, اپنے یہ میری بات تو ہے نہیں,
قبروں میں جا پہنچے. یہ بھی باتیں ہوئی, نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. اب وہ جو جتنی باتیں کی, اب اس کا نچوڑ عالمہ, جو تو نے جانا اس پر تو نے کیا عمل کیا. کتنی باتیں جانی ہیں, جانی ہے نا, کتنی باتیں جانی ہیں. ہم نے ہرس کی بات کی, وہ سونے والی شخص جس کو 3 سونے کی اینٹیں اس کو ملی, لیکن ان 3 سونے کی اینٹوں نے 4 آدمیوں کی جان لے لی. عمل کیا. اب اتنی باتیں سنی, اگر عمل نہیں کیا ہوگا یہ بھی سوال ہوگا. تو یہ فکری باتیں جو چند ایک جو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کی گوش گزار کی ہیں. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ دنیا یہیں پر رہ جائے گی, یہ بینک بیلنس یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائیں گی, سب کچھ یہاں پر رہ جائے گا. کام وہی کچھ آئے گا جو ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے وہاں پر کر جائیں گے. پھر وہاں پر یہ پچھتانا کہ کاش ایسے کیا ہوتا, اس طرح کیا ہوتا, یہ کر لیا ہوتا. جب فرشتوں نے وہ برسا می اور جل گیا کھیت, برسا می پھر کس کام کا. جب کھیت ہی جل گیا پھر بعد میں می برسا, اب اس کا کوئی کام نہیں, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہماری اس نشست کا جو آخری سیشن ہے وہ یہ کہ جلسہ یہ دستار فضیلت, وہ طلباء جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا دیکھ کر ان کی دستار, اور اس کے بعد جو سالانہ ہمارے مسجد کی سطح پر جو ہمارے پروگرام ہوتے, جیسے سیرت کوئز مقابلہ, ذہنی آزمائش مقابلہ, ان میں جن طلباء نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی ان کے لیے انعامات, اور اسی طرح جنہوں نے سارا سال یہاں پر ورک کیا, محنت کی, کام کیا. دیکھیں سب دین کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اجر اللہ دے گا. یہ تو ہم تو بس صرف ایک اعزاز, ایک حوصلہ افزائی ہے بس, تاکہ یہ کسی بہانے چلو دین کا کام کر لیں. یہ تو مریں گے پتہ چلے گا کہ قاری صاحب کے کہنے پر یہ کیا تھا. یہ توفیق دینے والا اللہ, میں تو سبب ہوں. کبھی آپ سے کہا جی یہ چھاؤں لگوانی ہے, کبھی کہا آپ سے یار یہ مرسیبل پمپ لگوانا ہے, کبھی کہا یار یہ قالین بچھانا ہے, کبھی کہا یار یہ چھت بنوانی ہے, کبھی کہا یہ سولر لگوانا ہے, کبھی کہا سولر پلیٹیں آ گئی ہیں, انویٹر کا بھی 2.5 لاکھ کا خرچہ پڑا ہے. وہ بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ قاری صاحب تو اعلان ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ تو مریں گے پتہ چلے گا جب یہ کام آئے گا. کہ چلو میری ترغیب پر, یہ ترغیب دینا یہ سورہ بلد میں ہے. وہ اللہ رب العزت وہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, وہ پڑھنا شفتین, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين. یہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی تھی, خود نہیں کر سکتا تھا, دیکھ تو رہا تھا نا یار اس کی مدد کی ضرورت ہے, میں اس کو کہہ دوں. وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن, ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے تھے, تو اس زبان کے ذریعے تو کہہ سکتا تھا یار یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے. وہ میں یہ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ہم نے یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا ہے, یہ ہمارا منصوبہ ہے, اس کی توسیع کرنی ہے, مدرسے کی توسیع کرنی ہے, اس جگہ کی توسیع کرنی ہے. وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن, ہم نے تمہیں ایک زبان 2 ہونٹ نہیں دیے تھے تو لوگوں کو کہہ دیتا. یہ مریں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب یہ آپ کو انعام ملے گا یار اس نے یہ چھاؤں لگوائی تھی, جب انعام ملے گا یار اس نے پمپ لگوایا تھا, اس نے سولر پلیٹیں لگائی تھیں, انویٹر کے ابھی 2.5 لاکھ 3 لاکھ, کیمروں کا خرچہ ملا کر 5 لاکھ خرچہ ہے, میرے کہنے پر کسی نے یہ کر دیا تھا. یہ قبر میں جائیں گے پتہ چلے گا, اس وقت جب انعام ملیں گے. یہ ترغیب دینے کے لیے اور ساتھ آپ کو یہ بتانے کے لیے بھئی ابھی ہم نے یہ کرنا ہے. عید کے موقع پر چلو کچھ میٹھی باتیں ہو رہی ہیں. عید کے موقع پر دیکھیں ایک اعلان ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے. مہنگائی کا دور ہے, آپ سب جانتے ہیں. ایک دن کا ایک بچے کا خرچہ بھی نا اگر آپ اس کو کریں, چلو کوئی بالکل ماڑا آدمی ہے 50 روپے بچہ اس کا بھی اسکول لے جاتا ہے. اچھے کھاتے پیتے 200 300 400 لے جاتے ہیں بچے. کالج والے بچے ہیں 500 روپے لے کر آتے ہیں. یونیورسٹی لیول پر چلے جائیں وہ ایک دن کا 1000 روپے لگا دیتے ہیں.
اب عید پر ہم اعلان کرتے ہیں 1000 کا مجمع لگ بھگ ہوتا ہے. عید پر ہم اعلان کرتے ہیں کہ یار اگر آپ فی بندہ صرف 100 روپیہ دے، فی بندہ 100 روپیہ، 1000 آدمی ہے نا تو 1,00,000 اکٹھا ہو جائے گا. لیکن ایسے اللہ کے لال ہیں، وہ 100 روپیہ بھی نہیں دیتے ہیں ایسے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے نہیں دیے. اور میں بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں بلیو نہیں ہوتا، اعتبار نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھ رہے کام یہاں پر ہو رہا ہے، انہیں اعتبار نہیں ہوتا. اصل میں بات اعتبار کی نہیں ہے، اللہ نے اس کا قبول نہیں کیا. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ نے اس کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کہے کہ دے اور بندہ دے نا؟ بندے کی کیا مجال اللہ کے حکم کو وہ توڑ دے. یہ جو بندے نماز نہیں پڑھتے نا، یہ نہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تجھے توفیق نہیں ہے، اللہ نے بلایا نہیں ہے. تو نے اگر یہ 100 روپیہ نہیں دیا، یہ مت سمجھنا یہ فخر کے ساتھ لو میں نے نہیں دیا، اللہ نے تیرا قبول نہیں کیا. تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کس خوش فہمی میں رہتا ہے. تو جب نیک کام، جب ترغیب دی جا رہی ہو اور دل سے آواز ہے میں نے نہیں کرنی، تو سمجھ جا اللہ تیرا لینا نہیں چاہتا. کم از کم اتنا ضرور بنے کہ اللہ ہمارا لینا چاہے، اتنے ضرور بن جائیں. کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھا کریں کہ نکال کر 500 1000 نوٹ میں سے آپ اس میں 10 روپے کا نکال کر آپ مسجد دے رہے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں آپ کر رہے. یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ دین کے کلے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو التجا کی جا رہی ہے، نہیں، اعزاز سمجھ کر خوشی کے ساتھ، اور یہ دیتے ہوئے شکریہ ادا کریں، آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے نیکی کی توفیق ہوئی، آپ کی وجہ سے مجھے نیکی کی توفیق ہوئی. سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں کس خوش فہمی میں ہم رہ رہے ہیں. یہ دین کے کلے، ان کو سنواریں گے آپ کی نسل سنورے گی. آپ مدارس کو مضبوط کریں گے، آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں مضبوط ہوں گی. یہ دین، مجھے بتائیں نا دین آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے میں نے دین کسی عالم دین سے نہیں سیکھا، میں نے دین کسی امام سے نہیں سیکھا، خود سیکھا ہے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا. جتنے عالم دین ہیں مدارس سے بن کر آئے ہیں. تو کیا اگر وہ نہ سیکھتے تو دین کا کام کون کرے گا؟ ہماری نسلوں کو یہ کلمہ شہادت کون پڑھائے گا؟ ہماری نسلوں کو حضور کی حدیث کون پڑھائے گا؟ ان دین کے کلوں کو مضبوط کرنا ہے، مدارس کو مضبوط کرنا ہے. اور صرف یہ نہیں، زکاتوں پر انہیں رکھیں. اللہ توفیق دے ویسے نفلی صدقہ بھی دے دیا کرے. مدرسہ مسجد القرآن ہے، یہاں پر بہت سارے ہمارے منصوبے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ. زندگی رہی، زندگی نے ساتھ دیا، یہاں پر ہوئے بہت سارے منصوبے ہیں. اس کو ایک انشاءاللہ عزیز دنیا اسلام کا عظیم ادارہ بنانا ہے. یہ نیت ہے، تہیہ ہے. اللہ نے موقع دیا، زندگی ہوئی، یہاں پر ہوا، اخلاص کے ساتھ یہ نیت ہے ایک عظیم الشان ادارہ بنانا ہے. یہ اسی منصوبے کی پہلی کڑی ہے. حفظ کی کلاس شروع کروائی ہے، الحمدللہ 10 حفاظ قرآن ہو گئے. اور یہ آپ کو بھی میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہی بچے آپ کا سرمایہ ہیں. نیک اولادیں باپ کے لیے سرمایہ، نیک اولادیں ماں کے لیے سرمایہ. یہ بچوں نے 5 کے 6 کے 7 کے 8 کے ابھی پیپر دیے. یہ عمر ہے بچوں کو حفظ کروانے کی. بچوں کو دین کی طرف راغب کریں. یہ آپ انہیں ادھر بھیج دیں، باقی ہمارا کام ہے، باقی ہمارا کام ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ. یہ نا اس کو ہٹا دیں، اس کو نا یہ بھی جی. بس ٹھیک ہے.